شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 53 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس وقت خالد بزاخہ میں تھے جہاں انہوں نے طلیحہ کو شکست دی تھی۔ ناظرین، انہیں اطلاع ملی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا ہے۔ خالد نے اپنے دستوں کو تیار کر لیا۔ جس طرح سلمہ کی ماں اپنے جنگی اونٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی، اسی طرح سلمہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی۔ ناظرین، اس کے ارد گرد 100 شتر سواروں یعنی اونٹ سواروں کا گھیرا تھا جو تلواروں اور برچیوں سے مسلح تھے۔ یہ لشکر جوش و خروش بلکہ قہر اور غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔ خالد نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے، ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی۔ وہ دشمن کو اتنی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ حملہ کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کو نفری کی افراد کے بل بوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آئے۔ ناظرین، خالد نے ہلہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے۔ خالد نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ سلمہ جو 100 جان باز شتر سواروں کے حفاظتی نرغے میں تھی، اشتعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں جان ڈال رہی تھی۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے خالد کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا۔ نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے خالد مجبور ہوتے جا رہے تھے اور دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ سلمہ کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ خالد نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے تو بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے چند ایک منتخب جان بازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کا حفاظتی حصار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دیں۔ ناظرین، سلمہ کے محافظ بھی جان باز ہی تھے۔ وہ خالد کے جان بازوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ان جان بازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک محافظ شتر سواروں کو دوسروں سے الگ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ ناظرین، اس طرح جان بازوں نے گھیرا توڑ دیا، لیکن کوئی جان باز سلمہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ زخمی ہو کر پیچھے آ جاتا تھا۔ آخر پورے 100 محافظ مارے گئے۔ ناظرین، خالد کو اس کی بہت قیمت دینی پڑی۔ جان بازوں نے تلواروں سے سلمہ کے کجاوے کی رسیاں کاٹ دی۔ کجاوا سلمہ سمیت نیچے آ پڑا۔ ناظرین، جان بازوں نے خالد کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے، قیدی بنانا ہے یا قتل کرنا ہے؟ خالد نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک جان باز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ناظرین، بنو فرازہ نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ناظرین، مدینہ سے تقریباً 275 میل شمال مشرق میں بطاح نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں بدھوؤں کے چند ایک کنبے آباد ہیں۔ اس گاؤں کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ اگر وہاں ادھر ادھر غور سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کبھی شہر آباد رہا ہو۔ 14 صدیاں گزری، یہاں ایک شہر آباد تھا، اس کا نام بطاح تھا، جو آج تک زندہ ہے، مگر شہر سکڑ سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے۔ ناظرین، اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے۔ وہ بہادر تھے، نڈر تھے اور باتیں ایسے انداز سے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہوں۔ عورتیں حسین تھیں اور مرد وجیح تھے۔ ناظرین، یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنو تمیم کہتے تھے۔ بنو یربوع بھی ایک قبیلہ تھا، لیکن الگ تھلگ نہیں بلکہ بنو تمیم کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ ناظرین، اس کا سردار مالک بن نویرہ تھا۔ بنو تمیم کا مذہب مشترک نہیں تھا، ان میں آتش پرست بھی تھے، لیکن اکثریت بت پرست تھی۔ بعض عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سخاوت، مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جن قبیلوں کو بھیجے تھے ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھے۔ ناظرین، اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے بنو تمیم جیسے طاقتور اور با اثر قبیلے کو ساتھ ملانا ضروری تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا۔ ناظرین، مختصر یہ کہ بنو تمیم کی غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا۔
وہ آسانی سے اپنے عقیدے بدلنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنی مقبولیت اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ یہی شخص زیادہ باروب اور اثر و رسوخ والا تھا، اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے اسے بطاح کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ ناظرین، زکوٰۃ، عشر، دیگر محصول اور واجبات وصول کر کے مدینہ بھجوانا اس کی ذمہ داری تھی۔ مشہور مورخ بلاذری اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا وجیح اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کے قد کاٹ میں عجیب سی کشش تھی، اس کے سر کے بال لمبے اور خوبصورت تھے، شاہ سوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اچھا خاصا شاعر تھا، آواز میں مٹھاس اور ترنم تھا، اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہنسمکھ تھا، غم کے مارے ہوئوں کو ہنسا دیتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ اس میں غرور اور تکبر بہت تھا۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی وہ حیثیت تھی جو اسے بنو تمیم میں اور خصوصاً اپنے قبیلے میں حاصل تھی، دوسری وجہ اس کا مردانہ حسن اور دیگر مردانہ اوصاف تھے جو ایک طلسم کی طرح دوسروں پر حاوی ہو جاتے تھے۔ اس کا تعلق متعدد عورتوں کے ساتھ تھا، قبیلے کی جوان لڑکیاں اس کا قرب حاصل کرنے کی خواہاں اور کوشاں رہتی تھیں، لیکن وہ وقتی تعلق رکھتا اور کسی کو بیوی نہیں بناتا۔ کہتا تھا کہ اس طرح ایک عورت اس کے ہم پلہ ہو جائے گی، حالانکہ اس وقت بیویوں کو یہ مقام حاصل نہیں تھا۔ وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا۔ اس کے دل کو مسخر کرنے والی عورت کا نام لیلا تھا۔ ناظرین، مالک بن نویرہ نے لیلا سے شادی کر لی۔ لیلا کو قبیلے نے ام تمیم کا نام دیا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام کے وصال کی خبر ملتے ہی مالک بن نویرہ نے مدینہ والوں سے نظریں پھیر لی اور ظاہر کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ ایمان نہیں، اس نے زکوٰۃ اور محصولات وصول کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ ناظرین، چند دنوں تک اس نے یہ مال مدینہ کو بھیجنا تھا۔ اس نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں زکوٰۃ اور محصولات واپس کر دیے۔ اب تم آزاد ہو۔ مالک نے کہا، میں نے مدینہ کی زنجیر توڑ ڈالی ہے، اب جو کچھ تم کماؤ گے وہ سب تمہارا ہوگا۔ لوگوں نے داد و تحسین کے نعرے بلند کیے۔ مالک بہت خوش تھا کہ مدینہ سے تعلق توڑ کر وہ اپنے قبیلے کا پھر خود مختار سردار بن گیا ہے، مگر اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ 2-3 قبیلوں کے سرکردہ آدمیوں نے مالک سے کہا کہ اس نے مدینہ سے تعلق توڑ کر اچھا نہیں کیا۔ مالک نے انہیں مدینہ کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان کا جادو نہ چل سکا۔ زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی کے مسئلے پر بنو تمیم 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ناظرین، ایک وہ تھے جو زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے، دوسرے وہ جو مدینہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جن کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان سب کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ قبیلوں کی آپس میں خون ریز لڑائیاں شروع ہو گئی۔ ناظرین، اتنے میں سجا اپنا لشکر لے کر آ گئی۔ معزز ناظرین، سجا کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ الحارث کی بیٹی سجا اپنے لشکر کے ساتھ مالک بن نویرہ کے قبیلے بنو یربو کے علاقے میں جا خیمہ زن ہوئی۔ اس نے مالک بن نویرہ کو بلا کر کہا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے، اگر تم اپنے قبیلے کو میرے لشکر میں شامل کر دو تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سجا نے کہا، تمہیں معلوم ہوگا کہ میں بنو یربو میں سے ہوں، خدا کی قسم۔ مالک بن نویرہ نے کہا، میں تمہارا دست راست بن جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے جو دراصل ہماری ضرورت ہے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ بنو تمیم کے قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو چکی ہے، ان سب کو مصالحت کی دعوت دے کر انہیں مدینہ پر حملہ کے لیے تیار کریں گے۔ اگر یہ مصالحت پر آمادہ نہ ہوئے تو ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اگر تم نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ سب مل کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ان میں مدینہ کے وفادار بھی ہیں، انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے۔
مالک بن نویرہ کی خواہش یہ تھی کہ سجا کے لشکر کو ساتھ ملا کر بنو تمیم کے مسلمانوں کو اور اپنے دیگر مخالفین کو ختم کیا جائے۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ سجا مالک بن نویرہ کے مردانہ حسن و جلال سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے مالک کی بات فوراً مان لی۔ دونوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مصالحت کے پیغامات بھیجے۔ پیغام میں یہ بھی شامل تھا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے گا۔ ناظرین، صرف ایک قبیلے کا سردار وکی بن مالک تھا جس نے ان سے مصالحت قبول کر لی، باقی تمام قبیلوں نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سجا، مالک اور وکی کے متحدہ لشکر نے دوسرے قبیلوں پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، بڑی خون ریز لڑائیاں لڑی جانے لگیں۔ بنو تمیم جو سخاوت، مہمان نوازی اور زبان کی چاشنی کے لیے مشہور تھے، ایک دوسرے کے لیے وحشی اور درندے بن گئے۔ بستیاں اجڑ گئیں، خون بہہ گیا، لاشیں بکھر گئیں۔ ناظرین، لیلا کو اپنے دروازے پر عورتوں کی آہ و بکا سنائی دی۔ کچھ عورتیں بیان کر رہی تھی، کیا میں بیوہ ہو گئی ہوں؟ لیلا ننگے پاؤں باہر کو دوڑی۔ وہ کہہ رہی تھی، مالک بن نویرہ کی لاش لائے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 10-12 عورتیں کھڑی بیان کر رہی تھی۔ لیلا کو دیکھ کر ان کی آہوزاری اور زیادہ بلند ہو گئی۔ ناظرین، 3 عورتوں نے اپنے بازوؤں پر ننھے ننھے بچوں کی لاشیں اٹھا رکھی تھی۔ لاشوں پر جو کپڑے تھے وہ خون سے لال تھے۔ لیلا، کیا تو عورت ہے؟ ایک عورت اپنے بچے کی خون آلود لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے چلائی، تو عورت ہوتی تو اپنے خاوند کا ہاتھ روکتی کہ بچوں کا خون نہ کر۔ یہ دیکھ، ایک عورت نے اپنے بچے کی لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے کہا، یہ بھی دیکھ، ایک اور بچے کی لاش لیلا کے آگے آ گئی۔ یہ دیکھ میرے بچے۔ ایک عورت نے اپنے 2 بچے لیلا کے سامنے کھڑے کر کے کہا، یہ یتیم ہو گئے ہیں۔ لیلا کو چکر آنے لگا۔ ناظرین، عورتوں نے اسے گھیر لیا اور چیخنے چلانے لگیں، تو ڈائن ہے، تیرا خاوند جلاد ہے۔ سجا کو نبوت کس نے دی ہے؟ سجا تیرے خاوند کی داشتہ ہے۔ سجا تیری سوکن ہے، تیرے گھر میں ہمارے گھروں کا لوٹا ہوا مال آ رہا ہے۔ مالک بن نویرہ تجھے ہمارے بچوں کا خون پلا رہا ہے، ہمارے تمام بچوں کو کاٹ کر پھینک دے۔ ہم سجا کی نبوت نہیں مانیں گی۔ ہمارے نبی محمد علیہ السلام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں عورتیں زیادہ تھیں۔ لیلا نے اپنے حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ 2 عورتوں نے اسے تھام لیا، اس نے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکا اور وہ سنبھل گئی۔ اس نے عورتوں کی طرف دیکھا، میں تمہارے بچوں کے خون کی قیمت نہیں دے سکتی۔ لیلا نے کہا، میرا بچہ لے جاؤ اور اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہم چڑیلے نہیں۔ ایک شور اٹھا، ہم ڈائنے نہیں، لڑائی بند کراؤ، لوٹ مار اور قتل و غارت بند کراؤ۔ تمہارا خاوند وکی بن مالک اور سجا کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے، لڑائی بند ہو جائے گی۔ لیلا نے کہا، بچوں کی لاشیں اندر لے آؤ۔ ناظرین، مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اندر لے گئی۔ لیلا نے تینوں لاشیں اس پلنگ پر رکھ دی جس پر وہ اور مالک بن نویرہ سویا کرتے تھے۔ ناظرین، مالک بن نویرہ لیلا کا پجاری تھا، اس پر لیلا کا حسن جادو کی طرح سوار تھا۔ اس زمانے میں سردار اپنی بیویوں کو لڑائیوں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن یہ لڑائی اس قسم کی تھی کہ مالک لیلا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیلا سے وہ زیادہ دیر تک دور بھی نہیں رہ سکتا تھا، اگر کہیں قریب ہوتا تو رات کو لیلا کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ وہ اس رات آ گیا۔ کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے؟ مالک بن نویرہ نے پوچھا۔ نہیں، لیلا نے کہا، تمہارے لیے ایک تحفہ ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے، 3 پھول ہیں لیکن مرجھا گئے ہیں۔ ناظرین، مالک نے لپک کر چادر ہٹائی اور یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے پلنگ پہ سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ اس نے لیلا کی طرف دیکھا، خون پینے والے درندے کے لیے اس سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیلا نے کہا، اور اسے سنایا کہ ان کی مائیں کس طرح آئی تھیں اور کیا کچھ کہہ گئی ہیں۔ اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ مالک کے آگے کر کے کہا، جا لے جا اسے اور اس کا بھی خون پی لے۔ ناظرین،
ناظرین لیلا نے کہا کیا تو وہ مالک بن نویرہ ہے جسے لوگ ہنس مکھ کہتے ہیں؟ کیا یہ ہے تیری سخاوت اور شجاعت کہ تو ایک عورت کے جال میں آ کر لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے؟ اگر تو بہادر ہے تو مدینہ پر چڑھائی کر یہاں نہتے مسلمانوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے۔ ناظرین مالک بن نویرہ معمولی آدمی نہیں تھا، اس کی شخصیت میں انفرادیت تھی جو دوسروں پر تاثر پیدا کرتی تھی۔ اس نے تانے کبھی نہیں سنے تھے، اس کا سر کبھی جھکا نہیں تھا۔ کیا یہ ہے تیرا غرور؟ لیلا نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر کہا کیا تو ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تکبر کرے گا؟ ایک عورت کی خاطر ایک عورت نے تیرا غرور اور تکبر توڑ کر تجھے قاتل اور ڈاکو بنا دیا ہے۔ میں اپنے بچے کو تیرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، پیچھے سے ایک تیر میری پیٹھ میں اتار دینا۔ لیلا، مالک بن نویرہ گرج کر بولا، مگر بجھ کے رہ گیا اور مجرم سی آواز میں کہنے لگا میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا، جھوٹ نہ بول مالک۔ لیلا نے کہا میں جا رہی ہوں، سجا کو لے آ یہاں، یہ یاد رکھ لے تیری سرداری، تیری خوبصورتی، تیری شاعری اور تیری خونخواری تجھے ان مرے ہوئے بچوں کی ماؤں کی آہوں اور فریادوں سے بچا نہیں سکے گی۔ یہ تو صرف 3 لاشیں ہیں، بستیوں کو لوٹتے معلوم نہیں کتنے بچے تیرے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے ہوں گے، تو سزا سے بچ نہیں سکے گا، تیرا بھی خون بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی۔ ناظرین مالک بن نویرہ نے یوں چونک کر لیلا کی طرف دیکھا جیسے اس نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل گیا۔ ناظرین مالک رات بھر واپس نہ آیا۔ صبح طلوع ہوئی، بطاح جو بارونق بستی تھی ایک ایسے مریض کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو کبھی خوبرو جوان ہوا کرتا تھا، اب اس کا چہرہ بے نور اور آنکھوں میں موت کے خوف رچا ہوا تھا۔ بطاح کی عورتوں کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ ناظرین یہ اس مار داڑ کا نتیجہ تھا جو بنو تمیم میں ہو رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں آئی تو بطاح کی گلیوں میں ڈری ڈری سی داخل ہوئی۔ ناظرین اس وقت سورج کچھ اور اوپر اٹھ آیا تھا جب بطاح میں ہڑ بونگ مچ گئی۔ بعض عورتیں بچوں کو اٹھا کر گھروں کو دوڑ گئیں اور اندر سے دروازے بند کر لیے۔ ناظرین کچھ عورتیں اپنی جوان بیٹیوں کو ساتھ لیے بستی سے نکل گئی، وہ کہیں چھپ جانے کو جا رہی تھی۔ ناظرین بوڑھے آدمی کمانے اور ترکش اٹھائے چھتوں پر چڑھ گئے۔ بوڑھوں کے علاوہ جو آدمی بستی میں تھے انہوں نے برچیاں اور تلواریں نکال لی۔ کسی نے بڑی بلند آواز سے کہہ دیا تھا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ دور زمین سے جو گرد اٹھ رہی تھی وہ کسی لشکر کی ہی ہو سکتی تھی۔ ناظرین بطاح میں جوان آدمی کم ہی رہ گئے تھے، سب مالک بن نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں کی لڑائی میں چلے گئے تھے۔ بطاح میں جو رہ گئے تھے ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ ناظرین لیلا کے گھر میں پلنگ پر 3 بچوں کی لاشیں پڑی تھیں اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے قلعہ نما مکان کی چھت پر کھڑی تھی۔ وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی اور چومتی تھی۔ وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچے سے لیا جائے گا۔ ناظرین زمین سے اٹھتی ہوئی گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں گھوڑے اور اونٹ ذرا ذرا دکھائی دینے لگے تھے۔ ہوشیار بنو یربو، خبردار، بطاح میں کسی کی آواز سنائی دی، جانے لڑا دو، ڈرنا نہیں۔ لشکر گرد سے نکل آیا اور قریب آ گیا۔ بستی کے کئی ایک آدمی گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں لیے آگے چلے گئے۔ ان کا انجام ظاہر تھا لیکن انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آیا۔ آگے جا کر وہ لشکر کا حصہ بن گئے۔ اپنے ہیں، انہوں نے نعرے لگائے، اپنے ہیں، مالک بن نویرہ ہے۔ ناظرین لڑائی ختم ہو گئی ہے، بطاح میں سے بھی نعرے گرجنے لگے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کا استقبال کیا۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 54 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔